الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد چھٹا باب حیات طیبہ کے صبح و شام۔ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ بعد فجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز فجر پڑھ کر تسبیحات ذکر کے بعد مسجد ہی میں جا نماز پر آلتی پالتی مار کر چار زانوں بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پروانہ وار پاس آ کر بیٹھ جاتے، یعنی یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درسگاہ ہوتی تھی، یہی محفل احباب بنتی تھی، یہی آپ نزول شدہ وحی سے صحابہ کو مطلع فرماتے تھے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیوز باطنی اور برکات روحانی کی بارش ان پر فرماتے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسائل، معاشرت کے طریقے، معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کو تعلیم فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات اور مقدمات فیصل فرماتے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے اور اس کی تعبیر فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر خود ہی اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا۔ مدارج النبوہ۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اثناء گفتگو میں ادب کے ساتھ جاہلیت کے قصے بیان کرتے، قصیدے اور اشعار سناتے یا مزاح کی باتیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے، کبھی ان پر مسکرا بھی دیتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نوافل پڑھتے، اکثر اسی وقت مال غنیمت یا لوگوں کے وظیفے تقسیم فرماتے۔ جب آفتاب نکل کر دین خوب چڑھ جاتا تو آپ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نفلیں کبھی 4 کبھی 8 رکعت پڑھ کر مجلس برخاست فرماتے، اور جن بی بی کی باری اس دن ہوتی ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں گھر کے دھندوں میں لگے رہتے، اکثر گھر کے مختلف کام خود ہی انجام دیتے، دن میں صرف ایک بار کھانا تناول فرماتے، دوپہر میں آرام فرماتے۔ سیرت النبی۔ بعد ظہر۔ نماز ظہر باجماعت پڑھ کر مدینہ کے بازاروں میں گشت لگاتے، دکانداروں کا معائنہ و احتساب فرماتے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے، ان کے ناپ تول کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے، بستی اور بازار میں کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت پوری فرماتے۔ بعد عصر۔ نماز عصر باجماعت پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر تشریف لے جاتے، حال پوچھتے اور
ذرا ذرا دیر ہر ایک کے یہاں ٹھہرتے اور یہ کام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچتے، اور سب کو معلوم تھا کہ آپ وقت کے بہت قدر شناس اور پابند ہیں۔ بعد مغرب، نماز مغرب باجماعت پڑھ کر اور نوافل اوابین سے فارغ ہو کر جن بی بی کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب گزارنے کے لیے وہیں ٹھہر جاتے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینہ کی عورتیں بھی اکثر جمع ہوتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عورتوں کو دینی مسائل کی تعلیم فرماتے، گویا یہ مدرسہ شبینہ اور مدرسہ نسوہ قائم ہوتا، جس میں انتہائی ادب اور پردہ کے ساتھ عورتیں علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، جن کی گودیں بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ فرماتے۔ وہ اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے، ان امور پر کہ اللہ کا شریک نہ بنائے گی، چوری نہ کرے گی، بدکاری نہ کرے گی، اپنے بچوں کو قتل نہ کرے گی، اور کسی کو بہتان نہ لگائے گی، اور نیک کاموں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ورزی نہ کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت فرماتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو مسجد جاتے، عورتیں اپنے اپنے گھر واپس ہو جاتی۔ بعد عشاء، نماز عشاء باجماعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شب کی قیام گاہ پر جا کر سو رہتے۔ عشاء کے بعد بات چیت کرنا آپ پسند نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داہنی کروٹ سوتے، اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، چہرے انور قبلہ کی طرف کر کے مسواک اپنے سرہانے ضرور رکھ لیتے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ صف کی تلاوت فرماتے، پھر جب بیدار ہوتے مسواک سے دانت مانجتے، وضو کرتے، پھر تہجد کی نفلیں پڑھتے، کبھی نفل نماز کے سجدہ میں دیر تک دعا مانگتے، پھر آرام فرماتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو اٹھتے، حجرہ شریف ہی میں 2 رکعت سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ ذرا لیٹ رہتے، پھر مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات روزانہ۔ اول تو 5 نمازیں خود ہی قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت آ کر مسلمان کو متنبہ کرتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا باقی ہے، جو کچھ کام کرنا ہو کر لو۔ اس پابندی وقت کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے نبھاتے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام کر لیتے تھے۔ آپ نے کبھی وقت کی کمی اور تنگی کی شکایت نہیں کی۔ ماخوذ السیرۃ النبی، مؤلفہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ تعلیمات کو
ہم سب کو اور پوری امت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی اور دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔